السلام علیکم جناب، اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم تو اپنی ملکی سیاست کے تضادات میں کھوئے رہتے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن 70 منٹ کی ایک پریڈ ہوئی ہے بدھ کے دن، جس کو 50,000 سے زائد شائقین نے دیکھا، درجنوں ممالک کے سربراہان مملکت اور آرمی چیفز نے دیکھا۔ پوری دنیا کا لینس اس پریڈ کے اوپر تھا۔ اس 70 منٹ کی پریڈ نے دنیا کا جو آرڈر ہے، گلوبل آرڈر، اس کو یکسر کیسے تبدیل کر دیا ہے، کیسے دنیا کا نقشہ ان 70 منٹوں کے اندر تبدیل ہوا، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ اور اس میں پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے اور نریندر مودی کہاں کھڑے ہیں، یہ ہے وہ موضوع جس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ذکر کر رہا ہوں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا چین میں، اور اس کے بعد پھر اگلے روز جو پریڈ ہوئی پیپلز لبریشن آرمی کی، 80 سال مکمل ہوئے جاپان کے خلاف جو جنگ انہوں نے وکٹری لی تھی، اس کی یاد میں یہ پریڈ کی جاتی ہے۔ تو اس پریڈ کا میسج کیا تھا؟ اس پریڈ کے اندر چین نے کون کون سے جدید ہتھیاروں کی نمائش کی؟ بالخصوص ایک ایسا ہتھیار جس کو گوام ایکسپریس کا نام دیا گیا، جو کہ پیسیفک میں یعنی بحرۂ اوقیانوس میں جو امریکی ایسٹس ہیں، امریکی اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس پریڈ کے بعد کیوں پوری دنیا کا میڈیا یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ گلوبل آرڈر میں تبدیلی آ چکی ہے، چین ایک نئی اور بڑی طاقت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کھیلنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے سے پہلے آپ نے مختلف ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا پہ اس پریڈ اور چین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تبصرے دیکھے ہوں گے۔ 2-3 بڑے دلچسپ موضوعات ہیں جو ہم انسانوں کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک ہے۔ مثلاً آپ نے دیکھا جب چینی صدر شی جن پنگ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ پریڈ میں آ رہے ہیں تو ریڈ کلر کا کارپٹ ہے، اس دوران ان دونوں کے بیچ گفتگو ہوتی ہے جو مائکس نے یعنی کیپچر کر لی اور مترجم ٹرانسلیشن بھی کر رہا ہے۔ پہلا نقطہ میں یہ بیان کرتا ہوں، وہ کون کون سا اسلحہ، کون کون سے ہتھیار نمائش کے لیے رکھے گئے وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پاکستانی وزیر اعظم کہاں تھے، ہم کے کس قسم کی تنقید میں الجھے ہوئے وہ بھی بعد میں۔ تو یہ دونوں جب آ رہے ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور جو چینی صدر ہیں شی جن پنگ، تو مائک میں جو گفتگو ریکارڈ ہوئی وہ مختلف اخباروں نے چھاپی ترجمے کے ساتھ۔ اس میں اصل میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ شی کو کہہ رہے ہیں کہ اب تو آرگن ٹرانسپلانٹ بڑے آسانی سے ہو سکتے ہیں، انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو سکتی ہے، لمبا عرصہ ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اس گفتگو میں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ 100-150 سال زندہ رہنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، 100-150 سال آپ بھی رہ سکتے ہیں، میں بھی رہ سکتا ہوں۔ اور یہ تیانامن اسکوائر پہ جب یہ آ رہے ہیں وہاں پہ پریڈ کے مقام کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ بائیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ جو روسی صدر ہیں وہ شی کو یہ بات کر رہے ہیں مترجم کے ذریعے، تو آپ جتنا لمبا چاہیں جی سکتے ہیں، آپ جوان بھی رہ سکتے ہیں۔ پیوٹن نے پھر بعد میں اس کی تصدیق بھی کی کہ انہوں نے یہ گفتگو کی۔ ہوا یہ تھا کہ اصل میں جو ولادیمیر پوٹن ہیں، انہوں نے 2024 میں اس مدعے کے اوپر کہ کیسے انسان کی عمر لمبی کی جا سکتی ہے، اسے جوان رکھا جا سکتا ہے یا اس کے آرگن ٹرانسپلانٹ کیے جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے نیو ہیلتھ پریزرویشن ٹیکنالوجی سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا 2024 میں۔ واحد مقصد تھا کہ بڑھتی عمر کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، سیل جو ہوتے ہیں انسان کے ان کی ایجنگ کیسے ختم کرنی ہے، انہیں جوان کیسے رکھنا ہے، اور پھر آرگن جو ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کو کیسے یقینی بنانا ہے، لیب کے اندر سیلز کو گرو کیسے کرنا ہے تاکہ اگر کسی انسان کو خطرہ ہو تو اس کو کیسے جوان اور لمبے عمر تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ بات وہ چینی صدر کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس میں خبر میں آپ کو اور دوں کہ جو روسی صدر کی بیٹی ہے اس کا نام ہے ماریا وورنٹسووا، اب روسی نام مجھے پکارنے نہیں آتے، تو ان کو جو ہے $multi-million کی گرانٹ ملی تھی ٹو اسٹڈی سیل رینیول اینڈ ویز ٹو ایکسٹینڈ ہیومن ہیلتھ فار لانگ لائف، کہ انسانی خلیات جو ہیں، سیل جو ہیں، ان کی جو رینیول ہے اور انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن جو ہے اس کے اوپر گرانٹ ملی تھی، اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ تو ہے پہلا نقطہ جو دنیا بھر کے میڈیا میں سامنے آیا۔ تو میں نے رشین میڈیا، چائنیز میڈیا اس کو اسٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ خبر آپ تک پہنچائی کہ بالکل روسی صدر نسخہ دے رہے تھے شی جن پنگ کو، وہ بھی ایک عرصے سے صدر ہیں، یہ بھی ایک عرصے سے صدر ہیں، اور ایک خاص طرح کا طرز سیاست اور حکومت ہے ان ممالک کے اندر، اور اکثر وہ رہنما بلائے گئے تھے جن کے ہاں اسی طرح کی حکومتیں چلتی ہیں۔ اس میں نہ امریکہ تھا، نہ ویسٹرن قوتیں تھیں، نہ نریندر مودی تھے۔ تو یہ ایک پیغام تھا ان تمام قوتوں کو کہ ایک نیا بلاک جو ہے وہ کھڑا ہو چکا آپ کے خلاف، اور ہمارے ہاں کئی معاملات پہ اتفاق رائے ہے۔
تو عمر بڑھانے کا فارمولہ جناب روسی صدر نے بتا دیا. شی جن پنگ کو پریشان نہ ہوں, 150 سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے اور جوان بھی رہ سکتا ہے اور آرگن بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نامور اینکر نے ایک ویڈیو کی کہ وہ جو نارتھ کورین صدر ہیں کم جونگ ان, جو کہ ایک بلٹ پروف ٹرین کے ذریعے ہے جو صرف 80 کلومیٹر تک چل سکتی ہے, ان کے والد بھی استعمال کرتے تھے, ان کے والد کو ہارٹ اٹیک بھی اسی ٹرین میں ہوا تھا. تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پہلی بار آیا, اپنی بیٹی کی ان کی تصویر بھی نظر آئی, جو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ان کے بعد ان کی جانشین بھی ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے ایک ملاقات کی, ظاہری بات ہے ایس سی او کے جب ہو رہا ہوتا ہے سمٹ تو سائڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو ملاقات جب ہوئی تو شمالی کوریا کے جو صدر ہیں جب اٹھ کے گئے تو ان کے سٹاف نے فوراً ان کی کرسی کو صاف کرنا شروع کر دیا ویٹ ٹیشو سے یا کیمیکلز کے ذریعے. تو ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور اینکر ہیں جو بڑی اچھی اچھی کہانیاں سناتے ہیں, انہوں نے ویڈیو کی اور یہ بیان کیا کہ جی یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس لیے صاف کیا جا رہا ہو کیونکہ اصل میں انہوں نے اصلی والا کم تو بھیجا نہیں, انہوں نے جعلی کئی قسم کے کم بنائے ہوئے ہیں وہ بھیج دیا ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور امریکہ وغیرہ اس کے دشمن ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اصلی نہ بھیجا گیا اور نقلی کم بھیجا گیا ہو اور اس کے نشان جو فنگر پرنٹس ہیں اس سے تو معلوم ہو جائے گا اصلی تھا یا نقلی تھا, اس لیے صاف کیا جا رہا ہے. نہیں, کہانی یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ ہوں کم جونگ ان یا پھر روسی صدر ہوں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ فنگر پرنٹس ان کے صاف کیے گئے تاکہ ان کی کوئی فنگر پرنٹس کی وہاں پہ. نریندر مودی کیوں غائب تھا؟ نریندر مودی اس لیے غائب تھا کہ بھارتی جو تجزیہ نگار ہیں وہ دو چیزیں لکھ رہے ہیں اور یہ بی بی سی نے چھاپا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پرابلم یہ تھی کہ ابھی تک انڈین جو سرکار ہے وہ یہ واضح نہیں کر پا رہی کہ دعوت تھی یا نہیں تھی, اور اگر تھی تو دو وجوہات کی بنیاد پہ مودی نہیں گئے. ایک یہ کہ یہ پریڈ جو تھی یہ جاپان کے خلاف تھی, اس جنگ کو جیتنے کے خلاف تھی جو 80 سال پہلے چین کی اور جاپان کی ہوئی. تو اس میں جاپان انڈیا کا بڑا کلوز ایڈ ہے, جو کوارڈ بنا تھا 4 ممالک مشتمل, اس میں انڈیا بھی ہے جاپان بھی ہے. تو جاپان ناراض نہ ہو جائے. اچھا جی وہ کیوں ناراض نہ ہو جائے؟ اس لیے کہ پہلے امریکہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے, اور پھر یہ کہ اگر ہم وکٹری ڈے پریڈ پہ انڈیا وہاں جا کھڑا ہوتا ہے تو ٹرمپ تو پہلے ہی ناراض ہے. تو ٹرمپ اور جاپان ناراض نہ ہو اس لیے مودی جی واپس آئے ہیں, اس کے باوجود کہ وہ تعلقات ان سے بنانا چاہ رہے ہیں. اور جو تیسری بات لکھی ہے پراوین سوانی نے, جو انڈین تجزیہ نگار ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں کہ بھارت کو اب سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا کہ عالمی نظام میں طاقت کا مرکز اب گلوبل ساؤتھ کی جانب منتقل ہو رہا ہے. اس منظرنامے میں بھارت کو اب پاکستان, روس, ایران اور چین کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا, کیونکہ جو پوٹن, شی اور کم کے ساتھ شہباز شریف فرنٹ رو پہ آئے ایک موقع پر, یہ مودی کی تباہ کن خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے. اور میں آپ کو اطلاع دوں کہ جو جے شنکر ہیں ان کے وزیر خارجہ ایکسٹرنل افیئرس کے, ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے تمام جو اپنی فارن پالیسی کے ایگز تھے, تمام تر جو ان کے کولیے تھے, وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ صرف کر دیے اور وہاں سے ٹیرف لگ گیا اور بیڑا غرق ہو گیا مودی کا. تو اب جب چین کے ساتھ دوبارہ رجوع کیا نریندر مودی نے, تو اب اطلاع یہ ہے کہ جے شنکر سے بالا یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ ایک ڈس ارے ہے جے شنکر ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے. اب اصل خبر جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ جی اصل اس پریڈ میں تھا کیا ایسا جو پوری دنیا کا میڈیا مجبور ہوا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اور وہ ایک ایسا ہتھیار جو کہ امریکی احساسوں کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. ایسا شاندار شاہکار, ایسی فوجی قوت, ایسی ٹیکنالوجی کا مظاہرہ کیا یہاں پہ چین نے کہ پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے اور مان رہی ہے کہ چین اب ایک نئی قوت ہے. اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ اب امریکہ کی جو حاکمیت ہے یا امریکہ کا جو کنٹرول ہے دنیا میں, اس کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اب ایک نئی قوت, نیا بلاک سامنے آ رہا ہے. اس تناظر میں آپ کو پہلے سب سے عرض کروں کہ یہ جب 50,000 شائقین نے اسے دیکھا اور 70 منٹ کی صرف یہ پریڈ تھی, تو اس پریڈ کے دوران ڈپلومیٹ نامی میگزین نے بھی اور گارڈین نے بھی لکھا کہ جب 2015 میں اسی مقام پر چینی صدر نے تقریر کی تھی تو اس تقریر میں انہوں نے کوئی 18 بار پیس کا, امن کا لفظ استعمال کیا. 2015 میں 10 سال پہلے چین چاہتا تھا امن ہو, ہم کسی کانفلکٹ میں نہیں جا سکتے, ہم کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے, تب چین کی یہ پوزیشن تھی. تو یہ تجزیہ نگار لکھتے ہیں اور یہ اخبار لکھتے ہیں کہ اب 10 سال بعد اسی مقام پر جب دوبارہ شی مخاطب ہوئے بدھ کے روز, تو انہوں نے صرف 6 بار امن کا لفظ استعمال کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ چائنا از پریپیئرڈ ٹو لیڈ آن اٹس اون ٹرمز, کہ چین اب اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی شرائط کے ساتھ دنیا میں حکمرانی کرنا چاہتا ہے, اپنی شرائط کے ساتھ ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتا ہے. اور گون آر دا ڈیز جب چین کہتا تھا کہ ہم امن کے متلاشی ہیں. تائیوان کو بڑا خطرہ ہے اس میں, کیونکہ تائیوان کو چین اپنا صوبہ سمجھتا ہے اور اس کو انیکس بھی کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شی نے ایک جملہ یوز کیا کہ ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں چین کے تمام علاقوں کے اوپر. اب وہ نقطہ جو آپ شاید سننا چاہ رہے ہوں وہ یہ تھا کہ اس میں بین الاقوامی میڈیا نے کہا کیا اور ہتھیار کیا ہے.
CNN لکھتا ہے کہ چائنی جو ملٹری پریڈ ہوئی ہے یہ ایک ڈائریکٹ میسج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، براہ راست اس کے لیے پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد گارڈین نے لکھا کہ جو ملٹری کی نمائش کی گئی ہے یہ ایک بڑا بولڈ میسج ہے ویسٹ کے لیے اور ٹرمپ کے لیے۔ پھر ایک اور اخبار نے لکھا کہ چائناز لیوش ملٹری پریڈ could signal an attempted shift in world order، کہ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، سگنل ہے کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو چکا ہے۔ یہی سلسلہ نہیں رکتا، بلکہ BBC نے لکھا کہ شفٹ ان گلوبل بیلنس آف پاور ہو چکا ہے، یہ برطانوی ادارہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہاں جو کہانی آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں آخر میں وہ بڑی دلچسپ ہے۔ چین نے کٹنگ ایج ملٹری ہارڈ ویئر کا ڈسپلے کیا ہے، جہاں پہ کچھ روایتی ہتھیار انہوں نے ڈسپلے کیے، وہاں پہ ایسا ہتھیار بھی انہوں نے سامنے وہ لے کے آئے ہیں کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اہم شے جو میں نے ویلاگ کے آغاز میں جس کا ذکر کیا وہ ان کا ایک ہتھیار ہے جس کو کہا جاتا ہے DF-26D۔ یہ جو ہتھیار ہے اس کا نک نیم ہے گوام ایکسپریس، اور یہ امریکہ کے جو ایسٹس ہیں پیسیفک میں یعنی بحر اوقیانوس میں ان کو ہٹ کر سکتا ہے، اور یہ پہلی بار تاریخ میں منظر عام پر یہ ہتھیار جو لایا گیا ہے بیلسٹک میزائل ہے، اور بین البر اعظمی یعنی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جا سکتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ہتھیار سے یہ ہائپر سونک میزائل ہے۔ اس کے علاوہ YJ-17 اس میزائل کی نمائش کی گئی، اور ایک اور خطرناک ہتھیار جس کا نام ہے DF-5C، اس کی رینج جو بتائی گئی چینی میڈیا کی جانب سے وہ ہے 20,000 کلومیٹر، پوری دنیا میں کسی مقام پر بھی یہ میزائل ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹائپ 100 کے مین بیٹل ٹینکس MBTs ان کی نمائش کی۔ YJ-19 اور YJ-20 یہ ہائپر سونک اینٹی شپ میزائلز ہیں، یعنی جو آپ شپ کے ذریعے بھی، بحری قوت کے ذریعے بھی ان میزائلز کو فائر کر سکتے ہیں۔ آٹومیٹک 4 ٹانگوں کے اوپر جو کامبیٹ ڈاگز ہیں، روبوٹک ڈاگز جنگ لڑنے کے لیے، ان کی نمائش کی۔ 45 مختلف فارمیشنز ہیں جس کا مظاہرہ ہوا اس 70 منٹ کی پریڈ میں، اور جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کی 3 نئی فارمیشنز ان کی بھی نمائش انہوں نے کی۔ وہ کیا ہیں؟ ایک ہے ایروسپیس فورس، ایئر فورس بری اور بحریہ کے علاوہ، ایروسپیس فورس، سائبر اسپیس فورس اور انفارمیشن سپورٹ فورس، اور ایک ان کا سسٹم ہے جس کو DF-61 کہا جاتا ہے، نیکسٹ جنریشن، وہ بین البراعظمی میزائل ہے، بیلسٹک۔ اب آپ سوچیں گے دفاعی نظام میں انہوں نے HQ-29 اس کی نمائش بھی یہاں کی ہے، اور بھرپور طریقے سے انہوں نے یہاں پہ نمائش کی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ سب دیکھا تو اس پریڈ کو بڑی شاندار پریڈ قرار دیا، لیکن ساتھ انہوں نے ریگارڈز بھیجے روسی صدر کو اور کم کو، اور کہا کہ آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں اس پریڈ میں شریک ہو کے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے بھی اس پریڈ میں جانے سے انکار کیا یا اسے دعوت نہیں دی گئی۔ اس پریڈ میں آپ دیکھیں بیلاروس، ایرانی صدر، انڈونیشیا کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل وہ موجود تھے، روسی صدر پیوٹن تھے، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان تھے، یہ تمام لوگ یہاں موجود تھے، اور جس طرح سے کوریوگراف کیا گیا اس پریڈ کو، اس کو لے کر کے اب یہ تمام جو ممالک ہیں ان کے جو نظام حکومت یا جو لوگ حکمران ہیں وہ ایک ہی قسم کی ان کی انداز ہے اور سیاست ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جمہوری ممالک یا جمہوری نظام یہاں نہیں پایا جاتا۔ اب بحث ہمارے یہاں پاکستان میں یہ چھڑی ہوئی تھی کہ شہباز شریف صاحب پیچھے تھے، آگے کیوں آئے؟ شہباز شریف صاحب راہداریوں میں کھڑے ہو کے پوٹن سے مل رہے تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب نریندر مودی چلے گئے تو سائیڈ لائن نہیں، باقاعدہ روسی صدر پوٹن سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ میرا بیسٹ صحافی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے کسی سیاسی جماعت کو پسند ہے یا نہیں پسند، جب پاکستان کی باری آئے گی تو میں پاکستان کے لینس سے بات کروں گا کہ عالمی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہی وجہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا، بھرپور طریقے سے دیا، کہ یہ مسئلہ سیاسی پسند ناپسند کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم ایسے کسی بھی موقع پر اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو انڈین تجزیہ نگار ہیں پراوین سوامی، وہ لکھ رہے ہیں کہ مودی کی تباہ کن خارجہ پالیسی اور پاکستان کی شاندار خارجہ پالیسی ہے۔ بھارتی تجزیہ نگار اور بین الاقوامی ایکسپرٹس مان رہے ہیں کہ پاکستان کو جو وہاں پہ اسٹیج پہ جو عزت ملی، جس طرح سے ان کو رکھا گیا پریڈ میں بھی اور شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی، اور پھر پیوٹن نے شہباز شریف سے مل کے انہیں نومبر میں دورے کی دعوت بھی دی، تو یہ ایک بڑا مائلسٹون ہے پاکستان کے لیے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پاکستان، چین
اور روس آپس میں مل رہے ہیں، اس سے کتنا خدشہ ہے بھارت کو، اس مدعے کے اوپر پراوین سوانی اور دیگر جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے مضامین لکھے ہیں کہ بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پریشانی نہیں ہے، روس کے ساتھ جتنی بھی قربتیں پاکستان کی ہو جائیں، بھارت کا ایک اپنا تعلق ہے، لیکن مسئلہ چین کا اس مدعے پہ آنا ہے۔ اس معاملے کو لے کر کے جی کہ وہ شہباز شریف صاحب پیچھے کیوں تھے، آگے کیوں آئے، سوٹ کا کلر کیا تھا، جب بیٹھے تھے تو جرابیں نظر آ رہی تھیں، یہ سارے آپٹکس ہر رہنما کے اندر دکھائی دیتے ہیں، ہر ایک کے ہاں ہوتے ہیں۔ نریندر مودی بھی بسا اوقات اوور ویلمنگلی جپھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، کئی دفعہ رہنماؤں نے ہاتھ پیچھے کیا ان سے۔ تو یہ مختلف رہنماؤں کی، مختلف حکمرانوں کی اپنی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتے ہیں۔ ماننا یہ ہے کہ کیا پاکستان ایس سی او میں گیا؟ بالکل گیا۔ کیا پاکستان کو پریڈ میں دعوت دی گئی؟ بالکل دی گئی۔ کیا فرنٹ رو میں تصویر تھی؟ بالکل تھی۔ یہ اگر مگر کے پیچھے سے آ گیا، آگے سے پیچھے چلا گیا، یہ اپنی کہانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شی نے اپنے اتحادیوں کو پریڈ میں بلا کے دنیا کو میسج دینا تھا۔ اتحادیوں میں بھارت نہیں ہے، جاپان نہیں ہے، یورپ کو نہیں بلایا گیا، ٹرمپ کو نہیں بلایا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ وہ ممالک ہیں، چاہے اس کا طرز حکومت آمرانہ ہو، ون پارٹی ہو، کمیونسٹ ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے پیغام دیے اور کھل کے پیغام دیے، اور دکھایا ہے کہ چین نے پچھلے 10-15 سالوں میں نہیں بلکہ 40-50 سالوں میں جو ملٹری کی ڈومین میں ٹیکنالوجیاں ایجاد کی ہیں، اسٹیلتھ طیارے، وہ ان کی نمائش کی گئی۔ ایسے ایسے روبوٹ وہاں پیش کیے گئے جو روس اور یوکرین جنگ سے سبق سیکھنے کے بعد بنائے گئے، کیونکہ روسی فوج کو بھاری نقصان حاصل کرنا پڑا یوکرین کے خلاف، جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ ڈرونز کے جو ان کے فوجی مرے، ان کے پوری جو بیڑے کھڑے تھے ہوائی جہازوں کے، جیٹ طیاروں کے، وہ تباہ ہو گئے۔ اس سے سیکھتے ہوئے چین نے ود ان نو ٹائم ایسے یہ کامبیٹ ڈاگس بنائے ہیں، روبوٹس بنائے ہیں جو ان آرمڈ ہیں، جو جا کے خود حملہ کر سکتے ہیں۔ دفاعی نظام ہو، ایئر پہ اسٹیلتھ طیاروں کی برتری ہو، یا شپ سے اینٹی بیلسٹک میزائل مارنا ہو، سپر سونک میزائل مارنا ہو، ہائپر سونک مارنا ہو، وہ سب دکھایا انہوں نے، کھل کے دکھایا کہ ہم اب اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ اب دنیا ہماری دنیا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، اور ہم تعلقات کیسے رکھیں گے کسی ممالک کے ساتھ، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو یہ ہے اس ساری پریڈ کا اور اس سارے معاملے کا خلاصہ، جو مجھے لگا کہ آپ تک مجھے ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کو لے کر کے ہم تفصیل میں نہیں جاتے اور ہم اپنی سیاسی پسند ناپسند کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، اور جہاں ملک کا مفاد سامنے آتا ہے اس پہ بھی لعن طعن کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔